من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی قابل غور یہ مضمون ہے اور مخاطب مخلص مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، مالک ان کو نوازنا چاہتا ہے، اس لیے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ مالک بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ ایسا کلیہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو دیا ہے کہ اگر اس کلیے کے اوپر وہ عمل کریں، اس بات کو وہ سمجھ جائیں، تو دین اور دنیا کے سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں۔ ایسا کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے لاؤں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایک دعوت اٹھی ہے مکہ کے اندر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس بات کو نقل کیا صحابہ کرام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو، آواز لگانے والے کو سنا کہ جو آواز لگا رہا تھا، پکار کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ حالانکہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے، مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیدا ہمیں کیا ہے، ہمارے بااجداد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہاں وہ طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، صلات پڑھتے تھے، اپنے لحاظ سے ان کا ایک انداز تھا، جو بھی اس میں تبدیلیاں آ چکی تھی، لیکن جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو 360 انہوں نے رکھے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، لات منات حبل کی مورتیاں تھیں۔ نیک لوگوں کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، اور ان کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بنیادی مسئلہ اٹھایا جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے اندر اٹھایا، ہر دور کے اندر۔ 950 سال گزر گئے نوح علیہ السلام کی دعوت کے، یہی ایک ہی مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل ابھی ان کی نوبت ہی نہیں آئی ہے۔ پہلے یہ تو مانو کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا دستگیر کون ہے، بندے تم کس کے ہو، جھکنا تم نے کس کے سامنے ہے، شکر گزاری کس کی ہے، رکوع اور سجدے کس کے ہیں، اور اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تم یہاں نہیں آئے ہو، ایک دن مرنا ہے۔ اور تم جانتے ہو اس بات کو، تمہارے آباء و اجداد کبھی اس زمین پر اسی طرح چل رہے تھے، تم سے زیادہ ان کو قوت اور طاقت تھی، ان کو ناموری دی تھی، لیکن آج وہ کہاں چلے گئے۔ اسی طرح آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اس انداز سے آخرت کی بھی توجہ دلائی گئی کہ وہاں فیصلہ ہونا ہے، اور ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے۔ آج دنیا میں جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، تو وہ اللہ کا فرمانبردار ٹھہرے گا، اور اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں انسانوں، وہ تمہارے فائدے کے لیے دیے ہیں، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، جو ایک بات ہے، ایک کلیہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے اوپر انسان عمل کرے، سارے مسائل، آج کیا ہمیشہ سے جو مسائل اس زمین کے اوپر رہے ہیں انسانوں کے سارے مسائل، وہ حل ہو جائیں گے چٹکیوں کے اندر۔ تو بتایا کہ وہ لوگوں، پکار تو سب کو لگی تھی، لیکن مانا بہت کم لوگوں نے ہے، اکثریت نے انکار کر دیا، اس کو ایک ایسی بات سمجھا کہ جو ان کے خلاف ہے، گویا ان کو پریشان کر دے گی، لیکن ان کے لیے رحمت کا یہ باعث بننے والی تھی یہ بات ہے۔ یہ اگر اس کو مان لیتے تو دنیا بھی ان کی خوشیوں کے اندر دوستیاں ہوتی، رشتہ داریاں ہوتی، کھانا پینا ہوتا، آسمان سے رحمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرتا، اور اولاد دیتا، ان کی قوت کے اندر اور مضبوطی آتی، ان کی فوجوں کے اندر اور مضبوطی آتی، اور رعب اور دبدبہ ان کا دنیا کے اوپر قائم ہوتا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بات ہے، یہ بات مان لو، عرب کی چھوٹی سی سرداری تم کیا یہ جس کی وجہ سے تم نہیں مانے ہو، عجم کی بھی سرداری تمہیں ملے گی، اتنا بڑا اقتدار تمہیں دنیا میں ملے گا۔ وَإِذَا مِتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی مرو گے،
جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے. اتنی بڑی آفر، کتنا بڑا پیکج دیا گیا تھا. لیکن کتنوں نے مانا تھا میرے بھائیوں، بلکہ مخالف بن گئے اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، مخالفتوں پر اتر آئے، تانے دینے لگے، عیب نکالنے لگے. کون سی بات تھی جو نہیں کہی تھی؟ اور سب سے بڑا جو سچے تھے، سب سے بڑے امانت دار تھے، ان کو کذاب کہنا شروع ہو گیا. اندازہ لگائیے ان کی اس طرح مت ماری جاتی ہے. تو بتایا گیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مالک اپنے بندوں کو کہنا ہے قولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات کیا کرو، سادہ بات ہو، سمجھ میں آنے والی بات ہو، خلوص کے ساتھ ہو، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو. بالکل سچائی کے اوپر جو بات ہے وہ اس کو اگر آپ کہو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. بتائیے اللہ کی بات کتنی سچی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں، جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں، پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سیدھی بات نہیں کرتا ہے. کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، چاہے یہ دینی نقطہ نظر سے ہو اور چاہے یہ دنیاوی نقطہ نظر سے ہو. دونوں جگہ یہ فٹ آئے گی بات. پہلے میں دینی معاملات کو آپ کے سامنے لاؤں گا کہ دیکھیے آج دین جو بگڑ گیا ہے، قوم گمراہ ہو گئی ہے، اس کی بنیاد ہی یہی فلسفہ بنا ہے کہ جب ٹیڑھی بات کی گئی ہے تو اس کے بعد سارے معاملات ٹیڑھے ہو گئے. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک جماعت آئی میرے والد صاحب کے سامنے. والد صاحب بڑے دیندار آدمی تھے اور بڑے علم والے تھے، اور وہ لوگ آئے اور ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں. بتائیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ کی تلاش میں. آگے گئے، صلوات کا وقت آ گیا، زور ہوگی یا عصر ہوگی، نماز کا ٹائم ہوا. تو انہوں نے کہا بزرگ لگتے ہیں، آگے ان کو کھڑا کیا امامت کرائیں. تو پھر جب سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ آپ کے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے، میں ہی تو وہ ہوں جس کی تلاش میں ہوں. تو بتاؤ اللہ کے بندو کتنی ٹیڑھی بات اس بندے نے کی، کتنی خوفناک بات اس نے کی جو سارے مسائل آج کھڑے ہو گئے. اگر وہ سادہ سی بات کہتے کہ ہاں بھائی اچھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ رب ہے ہمارا، میں بھی اسی کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلا ہوں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں. اگر سادہ سادہ باتیں کرتے تو بتاؤ یہ مسئلے کھڑے ہوتے. دوسرا واقعہ، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ایک دن والد صاحب کھڑے تھے اور ان کا مرید سلطان محمد خوبصورت گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا آیا، اور والد صاحب نے کہا کہ سلطان محمد تمہارا گھوڑا تو بہت خوبصورت ہے لیکن عمر کم ہے. بتائیے عمر کم ہے. اور مرید تھا، وہ پورا راسخ العقیدہ تھا، اس کو پورا یقین ہو گیا کہ حضرت صاحب چونکہ پہنچے ہوئے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، عمروں کو بھی جانتے ہیں. اگر ذرا سی وہ مرید سیدھی بات کہہ دیتا، اگر اس کے اندر سینس ہوتا تو کہتا پیر صاحب دماغ خراب ہے، تمہیں کیا پتا گھوڑے کی عمر کم ہے، عمر تو اللہ لگاتا ہے. لیکن چونکہ اس نے ٹیڑھی بات کی، مان لی اس بات کو، اور پھر ایک ایسی شرارت اس کے دماغ میں. ظاہری بات جب ٹیڑھی بات کرو گے تو شرارت تو آئے گی، شیطان کو موقع ہی ملتا ہے جب آپ ٹیڑھی بات کرتے ہیں. ایسی بات شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالی، کہنے لگا پیر صاحب، حضرت صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، اس کی عمر کم ہے، تو یہ اگر مر گیا تو ظاہری بات ہے کتنا بڑا نقصان ہوگا، تو اس گھوڑے کی عمر میری بیوی کو لگا دے. بتائیے جو اللہ نے اس کو بیوی دی تھی سکون کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعائیں کرتا، لیکن کیسا دل کے اندر ایک بغض اور ٹیڑھا پن تھا کہ گھوڑے کی عمر بیوی کو لگا دو تاکہ اس سے جان چھوٹے، مرے وہ، اور گھوڑا چونکہ گھوڑا ہے اور یہ زیادہ پھر فائدہ دے گا. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب مسکرائے، کیسی بات اس کے دماغ میں آئی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا ایسا ہی ہو جائے گا. اور پھر کہتے ہیں ایسا ہوا، بیوی چند مہینے بھی اس نے نہیں نکالے تھے کہ فوت ہو گئی، اور گھوڑے نے لمبی عمر پر بڑا فائدہ کمایا اس سے. بتاؤ اللہ کے بندو یہ ساری ٹیڑھی باتیں ہیں، بالکل ٹیڑھی باتیں ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف باتیں، خدائی کے دعوے ہیں. یہ اس سے بھی بڑے بڑے خدائی کے دعوے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اگر میں بیان کرنے پر آ جاؤں تو ان کی کتابوں کے حوالے تو اگلا جمعہ آ جائے گا، لیکن یقین کریں ان کے حوالے ختم نہیں ہوں گے. چاہے عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں، محی الدین چشتی کی ہوں، علی جویری کی کشف المحجوب ہو. ایک سنا دیتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. کشف المحجوب کے اندر علی جویری صاحب لکھتے ہیں کہ میرے کسی جاننے والے نے اعتراض کیا کہ آپ کا جو پیر ہے وہ پیر کامل نہیں ہے.
آپ نے غلطی کی ہے کسی کو پیر جو پکڑا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں. 2 اور تھے اور ایک کہتے ہیں میں تھا. ہم نے کہا چلو دلوں میں کوئی نہ کوئی بات رکھو. اگر پیر صاحب نے دل کی بات بتا دی تو پھر پیر کامل ہوں گے, اور اگر دل کی بات نہ بتائی تو پھر تمہاری بات صحیح ہے. تینوں نے دل میں بات رکھی اور اس کے بعد جا کے جیسے وہاں پہنچے تو انہوں نے منصور علاج کے کچھ اشعار رکھے ہوئے تھے اپنے ذہن میں, انہوں نے پہلے سے پرچی پر لکھوا کے رکھے ہوئے تھے. دوسرے کو کہا کہ تو صابونی حلوہ کھانا چاہتا ہے اور تم نے ڈریس پہنا ہوا فوجیوں کا, تو 2 میل تو نہیں کھاتے, یا صابونی حلوہ چھوڑ دے تو یا درویشوں والا لباس جو ہے نا یہ اس کو بدلی کر دے. اور تیسرے کو کہا کہ اچھا تمہیں تو مال کا مرض ہے, تو نہ صرف بتا دیا بلکہ ہاتھ پھیر کے مرض بھی ختم کر دیا. تو اس طریقے سے پھر علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے اس بھائی کی طرف دیکھا کہ اب سنا, تو اندازہ لگائیے یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے. جب تم نے باتیں ساری ٹیڑھی کی ہیں, باتیں ساری مشرکانہ کی ہیں, تو انہی عقیدوں کی وجہ سے پھر شاعروں نے شعر لکھے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیے جانے ہو. اور پھر ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ دلوں کے راز شوباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے. پھر یہ معاملے شروع ہو گئے آگے, پھر افراتفری پھیل گئی ہر دفعہ. اللہ کو جب گالیاں دی گئیں, اس طرح شرک کے ساتھ اللہ کا مقابلہ کیا گیا, ٹیڑھی باتیں کی گئی. یہ ایک بات 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. ایک اور مثال بھی سن لیجئے. دیکھیے تفسیر لکھی محمود الحسن صاحب نے, اور 3 پارے یا 2.5 پارے انہوں نے تفسیر کی, اور پھر ان کی وفات ہو گئی. اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا شبیر احمد عثمانی صاحب نے. اور اس وقت سے اندازہ لگے جب سے یہ جماعت قائم ہوئی ہے, یہ پہلے فارغ التحصیل تھے دیوبند سے محمود الحسن صاحب, اور آج دن تک یہ اسی تفسیر کو چھاپا جا رہا ہے, اسی کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے. پہلے صفحے کے اوپر ٹیڑھی بات کہی حضرت صاحب نے, جو الحمدللہ کتنی زبردست صورت ہے, اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے اس میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے, تجھ سے مدد مانگتے رہیں. کتنا گہرا تعلق قائم کرنے والی یہ سورہ اللہ کے ساتھ. اور اس کی محمود الحسن صاحب نے تشریح کی, شبیر احمد عثمانی نے اس کو قائم رکھا. کہتے ہیں بات تو صحیح ہے, لیکن اگر کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو پکار لیا جائے, کسی نیک بندے کو عارضی طور پر پکارا جائے, مستقل نہیں, مستقل تو اللہ ہے, عارضی طور پر, تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے. بتاؤ اللہ کے بندوں, پہلے صفحے کے اوپر توحید کی آیت کے اندر انہوں نے شرک ڈال کے ٹیڑھی بات کی. ٹیڑھی بات کی. اگر صحیح سادہ بات کرتے کہ دیکھو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا, یہ کہتے اگر کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, یہاں تو دوسروں کی بندگی کا رد ہے, دوسروں کی پکاروں کا رد ہے اسی آیت کے اندر, کسی اور کی پکار کا رد ہے اس کے اندر. جس آیت کے اندر رد تھا دوسری پکاروں کا, اس کو اس کی حمایت میں پیش کر دیا. تو اللہ کے بندوں, جب عالم دین اور چوٹی کے عالم دین یہ حرکت کریں گے تو اس کے بعد کیوں نہیں تباہی آئے گی تمہاری. پھر قرآن کس طرح راستہ تمہارا کھولے گا. یہ سب کی یہی مثالیں, یقین کیجئے, چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں. اندازہ لگیے ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی وحدت الوجود کو سورۃ الحشر سے ثابت کر رہے ہیں. بتاؤ اللہ کی کتنی ٹیڑھی بات انہوں نے کی ہے. اور مودودی صاحب کی بھی مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. رسائل و مسائل ایسا سوم پڑھیں, کس طرح انہوں نے کہا کہ آپ قبر والوں کو پکارتے ہیں, نہیں پکارنا چاہیے اس انداز سے. ہو سکتا ہے وہ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں, بتائیے, مردہ کہیں اور تشریف لے گیا ہو, بتائیے. ہو سکتا ہے قبر کے اندر موجود ہو لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہو, بتائیے. یہ کتنی ٹیڑھی باتیں اللہ کے بندوں, کتنی یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ یہاں حضرت نے ٹیڑھا پن دکھایا ہے. کتنا شرک ثابت کرنے کے بعد پھر علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے, کلمہ گو مشرک ہے. مشرک بھی کہہ رہے ہیں کلمہ گو مشرک ہے, لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. بتاؤ, جب تمہارا امام مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نماز قبول کرے گا؟ یہ تو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. شرک کرنے والا چاہے کلمہ گو ہو, جتنے یہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, جتنے بھی جن کے شرک ثابت ہیں, ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے نہ صلاۃ ہے نہ سومو بھی اگلے افتتاح آ رہا ہے انشاءاللہ. ان کے لیے کوئی نہیں ہے, یقین کے لیے آزادی ہے, جو مرضی کرو, تمہارے اوپر اللہ نے رکھی نہیں ہے یہ بات. یہ تو مومنوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے مومنو تمہارے اوپر صلاۃ فرض کی گئی ہے, یہ صوم فرض کیا گیا ہے. صلاۃ کے بارے میں بھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ صلاۃ مومنوں پر فرض ہے. اور یہاں یہ جو بات بتائی تھی یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو
تم نے یہ نہ کرنا، تم ٹیڑھی باتیں نہ کرنا، کیونکہ جو مومن نہیں ہے یہی کریں گے سارے، جتنوں نے کی ہے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا ان کا ہونے کا والا ہے۔ تو سیدھی بات کرو گے تو اس کے بعد تمہارا سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ کاروباری معاملات میں بھی لے آؤ، کتنی سادہ، جب تک آپ سچائی نہیں قائم رکھیں گے آپ کاروبار کے اندر اس طرح کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول کاروبار کا ہے، کسی بھی کام کا، سچائی، بالکل سچے ہو تو، اور اس کے بعد اپنی محنت کرو، محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ، اپنا ماحول اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو دے دے گا۔ اسی طریقے سے دین کا بھی یہی معاملہ ہے، پہلی بات سچائی پر قائم ہو جاؤ، توحید پر قائم ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ پھر بیٹھ جاؤ، پھر محنت کرو، اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی، تب اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، تب تمہیں آخرت میں بڑی بڑی جنتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کی بادشاہی تمہیں ملنے والی ہے، نہ وہاں بیماری نہ بڑھاپا، جو منہ سے نکالو حاضر، جو دل میں سوچو حاضر، تو ایسے مل جائے گا کہ تمہارا دماغ یہاں دنیا میں یہ کام نہیں کرتا، دنیا میں کیا چیزیں ایسے مل جاتی ہیں، یہ دکھا کے اللہ نے تمہیں یہ اس امتحان میں ڈالا ہے۔ تو اس کے بعد سچائی اختیار کرو، محنت کرو اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یصلح لکم اعمالکم، پھر تمہارے سارے معاملات ایسے درست ہوتے چلے جائیں گے، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد بتایا یہ کون سی باتیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رسول تو بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے یہ کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ جس کو اللہ بڑی کامیابی کہے، بتائیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اگر نہیں بات مانو گے تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نہ ماننے والوں کو ان اللہ لعن الکافرین اعد لہم سعیرا، نہ ماننے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں ان کا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوگا۔ چاہے دنیا میں سمجھتے ہو ہماری وہاں شفاعت کریں گے، کسی شرک کرنے والے کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں دے سکے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس منہ کھولے کسی شرک کرنے والے کے لیے۔ وہاں کیا بنے گا؟ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے دن کے چہرے آگ کے اوپر جب الٹائے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ایک ہونک اٹھے گی ان کے اندر سے، ہائے ہماری بدبختی، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی۔ وقالو، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا ساداتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، اکابرین کی بات مانی تھی۔ آج کہتے ہیں ہمارے اکابرین کو کچھ نہیں کرنا، چاہے شرک اور کفر پھیلا کے گئے ہوں، ان کو مشرک بنا کے گئے ہوں، ان کو اگر نشاندہی کر دی جائے، دیکھو انہوں نے ایک غلطی کی ہے، تم نہ غلطی کرو، وہ جہنم کے آگ کا ایندھن بن چکے ہیں ان عقائد کی وجہ سے، تم پیچھے نہ جاؤ۔ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہنا، لیکن وہاں جا کے کہیں گے یا اللہ ہمارے ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان کے اوپر لعنت بھیج یا اللہ، اور بہت بڑی لعنت بھیج۔ اللہ کے بندو، جنہوں نے اس انداز سے کفر شرک کیا ہے، سکھایا ہے، آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو؟ کون سا اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجے گا؟ جس اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، جس نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، وہ تو لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، اپنے بڑوں کا راستہ اختیار کیا، باوجداد کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے لیڈروں کی بات مانی، اپنے اکابرین کی بات مانی۔ یقین کرے اگر یہ بات آج انسان مان لے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، میں نے نیک لوگوں کے پہلی سورہ میں بھی یہی ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں، اب یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اگر اسی ایک آیت کو، اسی بات کو مان لیں، اور یہ سارے مسلک اس سورہ کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل کر لیں تو کوئی کسی مولوی کے پیچھے نہیں چلے گا، کوئی کسی پیر کے پیچھے نہیں چلے گا، کوئی کسی سیاسی فریبکار کے پیچھے نہیں چلے گا، چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے، جیسا صحابہ کرام چلے تھے، ابو بکر صدیق چلے تھے، عمر بن خطاب چلے تھے۔ پھر نیک لوگوں کے راستے پر چلو گے تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ ان لعنتیوں کے پیچھے نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے تھے سارے، اس سے پہلے جتنے یہ گزرے ہیں جن کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، ان کے پیچھے نہ چلو، ان سے برات کا اعلان کرو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔